باب نمبر 7 عام الفیل وہ سال جو دو عظیم واقعات کا امین ہے۔ اس زمانے میں یمن حبش کی حکومت کے ماتحت تھا اور ابرہہ نامی ایک حبشی وہاں نائب سلطنت کے منصب پر فائز تھا۔ حبش کی حکومت ایک عیسائی حکومت تھی اور ابرہہ بھی ایک عیسائی تھا۔ اس نے صنعا یمن کا دارالسلطنت میں ایک شاندار کلیسا تعمیر کیا۔ اس کی توقع تھی کہ اس کا بنا کردہ کلیسا پورے عرب کے لیے ایک عظیم زیارت گاہ کی حیثیت سے کعبے پر سبقت لے جائے گا۔ ملکہ سبا کے افتادہ اور ویران محل کے کھنڈر سے سنگ مرمر اٹھا لایا۔ کلیسے میں آبنوس اور ہاتھی دانت کے ممبر نصب کیے۔ چاندی اور سونے کی سلیبوں سے اس کی زیب و زینت دوبالا کی، اور یہ سب کر چکنے کے بعد اس نے اپنے ولی نعمت نجاشی، حبش کے شاہی خاندان کا یہی خطاب ہوا کرتا تھا، کو لکھا: شاہ ذی وقار، میں نے آپ کے لیے ایک چرچ تعمیر کیا ہے، ایسا کہ اس جیسا چرچ آپ سے پہلے کسی کے لیے نہیں تعمیر کیا گیا۔ میں نے عزم مصمم کر رکھا ہے کہ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گا جب تک عربوں کے سفر زیارت کا رخ کعبے کی بجائے اس تعمیر شدہ کلیسے کی جانب نہ کر لوں۔ اس نے اپنے منصوبے کو پردہ راز میں بھی نہ رکھا۔ اس منصوبے کی اطلاع سے نجد و حجاز کے قبائل میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ قریش جیسا ایک قبیلہ کنانہ کا قبیلہ بھی تھا۔ جوش انتقام میں اس کا ایک شخص کلیسا کی بے حرمتی کرنے کے ارادے ہی سے وہاں پہنچا، اور اس کے اندر غلاظت کر کے اس نے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا بھی دیا اور اطمینان سے اپنے قبیلے میں واپس بھی آ گیا۔ ابرہہ کو اس ناروا حرکت کی اطلاع ہوئی تو اس نے قسم کھائی کہ وہ کلیسا کی اس بے حرمتی کا انتقام لے کر رہے گا اور کعبے کو منہدم کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ چنانچہ اس نے تیاریاں شروع کر دی، اور جلد ہی تیاریاں مکمل ہونے کے بعد ایک بھاری فوج لے کر مکہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ فوج کے ہر اول دستے کے آگے اس کی ہدایت کے مطابق ایک ہاتھی تھا۔ صنعا کے شمال میں کچھ عرب قبائل نے اس کی راہ روکنے کی کوشش کی، مگر وہ قاصر رہے۔ حبشیوں نے انہیں بھاگ کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا اور ان کے سردار قبیلہ خشعم کے طفیل ابن حبیب کو پکڑ لیا۔ نفیل نے جان بچانے کی خاطر ایسا شخص جو راستوں سے بخوبی واقف ہو اور اجنبی مقامات پر رہنمائی کر سکے کی خدمت انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ جب یہ فوج طائف پہنچی تو قبیلہ ثقیف کے لوگ شہر کے باہر ان سے ملنے آئے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں کعبے کے دھوکے میں ابرہہ لات کے استھان کو منہدم اور مسمار نہ کر دے۔ انہوں نے اس پر یہ واضح کرنے میں عجلت برتی کہ وہ ابھی اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچا ہے، اور کوچ کے باقی حصے کے لیے بدرکہ کی پیش کش کی جو ابرہہ نے قبول کر لی۔ حالانکہ قبیلہ خشم کا نفیل اس خدمت کو انجام دینے کے لیے پہلے ہی سے اس کے ساتھ تھا، لیکن قبیلہ ثقیف کا آدمی مکے سے 10 میل پہلے مغمس کے مقام پر انتقال کر گیا۔ انہوں نے اس کو وہیں دفن کر دیا۔ بعد کے زمانے میں عربوں کا معمول تھا کہ وہ اس قبر کے پاس سے گزرتے تو اس پر پتھراؤ کرتے۔ عرب آج بھی اس پر پتھراؤ کرتے۔ ابرہہ مغمس کے مقام پر میں اپنی فوج کے ٹھہر گیا، اور اس نے ایک سوار دستہ ابتدائی پیش قدمی کے طور پر مکے کی بیرونی آبادی کی جانب روانہ کر دیا۔ اس دستے کو راہ میں جو کچھ ملا اس کو اس نے قبضے میں لے لیا اور پیچھے ابرہہ کے پاس بھیج دیا۔ عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی پکڑ لیے گئے اور دوسرے ساز و سامان کے ساتھ مغمس بھیج دیے گئے۔ قریش اور ہمسائے قبائل اس صورتحال سے نپٹنے کے بارے میں مشورے کی خاطر اکٹھا ہوئے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ مزاحمت بے سود ہے۔ اس دوران ابرہہ نے اپنا ایک قاصد مکہ بھیجا اور اس کو ہدایت کی کہ یہ پتہ لگائے کہ وہاں کا سربر آوردہ شخص کون ہے۔ وہ شخص مل جائے تو اس کو یہ پیغام دے کہ ہم لڑنے اور کشت و خون کرنے نہیں آئے ہیں، ہم صرف ان کے معبد کو ڈھانا چاہتے ہیں۔ کشت و خون سے بچنا ہے تو وہ ہمارے کیمپ میں فی الفور حاضر ہو جائے۔ عبد الدار اور عبد مناف کے خاندانوں کے مابین حقوق اور ذمہ داریوں کی تقسیم کے بعد سے قریش کا کوئی ایک مانا ہوا سردار نہ تھا۔
البتہ اس سلسلے میں کچھ لوگ یہ رائے رکھتے تھے کہ سرداران قبائل میں سے حق کی بنیاد پر نہ صحیح، حقیقت کی بنیاد پر مکہ کی ممتاز ترین شخصیت ایک ہی ہے۔ چنانچہ دریافت کرنے پر قاصد کو عبد المطلب کے گھر کا راستہ دکھا دیا گیا۔ انہوں نے کوئی تعامل نہ کیا اور اپنے بیٹوں کے ساتھ قاصد کے ہمراہ ابرہہ کے کیمپ کی جانب روانہ ہو گئے۔ ابرہہ نے عبد المطلب کو دیکھا تو ان کی وجاہت و شباہت سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنے شہ نشین سے اترا، انہیں خوش آمدید کہا اور قالین پر ان کے برابر ہی بیٹھ گیا۔ اس نے ترجمان سے کہا، ان سے دریافت کرو کہ یہ مجھ سے کیا رعایت و عنایت چاہتے ہیں۔ ترجمان نے عبد المطلب سے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ فوج نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ مجھے واپس مل جائیں۔ یہ جواب سن کر ابرہہ حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ اس کو ان کے بارے میں بڑی مایوسی ہوئی، ان کا دین خطرے میں ہے، وہ ان کی عبادت گاہ کو منہدم کرنے آیا ہے، انہیں اس کی فکر نہیں، اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ یہ بات تو کسی غیرت مند اور اپنے دین سے محبت کرنے والے کے شایان شان نہیں ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا، جیسے میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، ویسے ہی اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، جس کو تم زمین کے برابر کرنے آئے ہو، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے کہا، وہ میرے مقابلے میں کامیاب نہ ہوگا۔ عبد المطلب بولے، دیکھیں گے، تم تو میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ ابرہہ نے حکم دیا، اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ عبد المطلب قریش کے پاس واپس آئے اور ان کو صلاح دی کہ شہر سے متصل پہاڑیوں پر چلے جائیں۔ اس کے بعد وہ اپنے خاندان کے کچھ اشخاص اور بعض دوسرے لوگوں کے ساتھ حرم میں داخل ہوئے۔ وہ سب ان کے پہلو میں کھڑے ہو گئے اور خدا سے دعا کی کہ وہ ابرہہ اور اس کی فوج کے خلاف ان کی حمایت و نصرت فرمائے، اور خود انہوں نے کعبے کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر یوں دعا کی، اے اللہ، تیرا بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد وہ دوسروں کے ساتھ قریش کے باقی افراد سے جا ملنے کے لیے پہاڑی پر چلے گئے، ایسی جگہ جہاں سے وہ دیکھ سکیں کہ نیچے وادی میں کیا ہو رہا ہے۔ اگلی صبح شہر میں داخلے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ خیال یہ تھا کہ آبادی سے تعارض نہیں کرنا ہے، کعبے کا انہدام چشم زدن میں ہو جائے گا، اس کے بعد ابرہہ اپنی فوج کے ساتھ صنعا واپس چلا جائے گا۔ فوج پہلے ہی صف بستہ تھی، سب سے آگے ایک گرانڈیل ہاتھی فوج ہی کی مانند مکہ کے رخ کھڑا تھا، اس پر ایک شاندار جھول پڑی تھی۔ اس کا مہابت انیس روانگی کا اشارہ پانے کے لیے پیچھے مڑا کہ اسی اثنا میں نفیل نے، جو ابھی تک بدرکا کی حیثیت سے فوج کے آگے آگے چل رہا تھا، اور اس نے دوران سفر وہ الفاظ سیکھ لیے تھے جو انیس ہاتھی سے بیٹھنے اور کھڑا ہونے یا چل پڑنے کے لیے کہا کرتا تھا، اور ہاتھی ان الفاظ کو سمجھتا تھا۔ ہاتھی کا پنکھے جیسا کان پکڑا اور دھیمی لیکن طاقتور آواز میں اس کو حکم دیا کہ بیٹھ جائے۔ ہاتھی دھیرے دھیرے لیکن فیصلہ کن انداز میں زمین پر بیٹھ گیا۔ ابرہہ اور پوری فوج یہ منظر دیکھ کر مبتلائے حیرت و دہشت میں مبتلا تھی۔ انیس نے ہاتھی کو اٹھ کھڑا ہونے کا حکم دیا، لیکن نفیل کے الفاظ کے ساتھ ہی اس کو ایک ایسا حکم پہنچ چکا تھا جو کسی بھی انسانی حکم کے مقابلے میں زیادہ طاقت اپنے اندر رکھتا تھا۔ انہوں نے اس کو اٹھا کر کھڑا کرنے کی پوری کوشش کر ڈالی جو وہ کر سکتے تھے۔ اس کے سر پر لوہے کی سلاخ سے ضربیں لگائیں، اس کے پیٹ میں انکس گھسیڑ دیا، مگر ہاتھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ اب انہوں نے ایک اور تدبیر آزمائی، فوج کا رخ مکے کی بجائے یمن کی جانب کر دیا۔ تھوڑی دور چلے ہاتھی اٹھ کھڑا ہوا، یمن کی جانب مڑا اور ان کے پیچھے آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ فوج ایک بار پھر مڑی، مکے کی جانب رخ کیا اور چل پڑی۔ ہاتھی بھی مڑا، لیکن جیوں ہی مکہ کی جانب اس کا رخ ہوا، بیٹھ گیا۔ یہ ایک واضح اشارہ تھا اس بات کا کہ مزید پیش قدمی روک دی جائے، لیکن اپنے تعمیر کردہ معبد کے تعلق سے اس کی ذاتی حوصلہ مندی اور اپنے تعمیر کردہ معبد کی حریف عبادت گاہ کو منہدم کرنے کی دھن ابرہہ کے سر پر ایسی سوار تھی کہ اس نے اس کو اندھا کر دیا تھا۔ اگر وہ اس غیبی اشارے کو پا لیتے اور اسی وقت واپس ہو جاتے تو سب کے سب ہلاکت سے بچ جاتے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ نفسیاتی لمحہ گزر چکا تھا
یک بارگی اب کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ یکایک آسمان پر سیاہی چھا گئی، ایک عجیب و غریب آواز سنائی دینے لگی۔ سمندر کی جانب سے سیاہی ابھری تھی، پھر پھیلتی گئی جیسے ایک موج تند ہو جو آگے بڑھ رہی ہو، اور اس کے ساتھ شور بھی بلند ہوتا جاتا تھا۔ اب حد نظر تک ان کے سروں پر پرندے ہی پرندے تھے جو اس تباہی سے بچ نکلے تھے ان کا بیان تھا کہ ان پرندوں کی اڑان ابابیل کی اڑان کی مانند تھی۔ ہر پرندہ خشک مٹر کے دانے کے برابر 3 سنگ ریزے لیے ہوئے تھا، ایک چونچ میں اور ایک دونوں پنجوں میں۔ وہ فوج کی قطاروں پر کبھی آگے کی جانب کبھی پیچھے جھپٹ کر گرتے اور سنگ ریزے برساتے۔ یہ سنگ ریزے اتنے سخت تھے اور ایسی تیزی اور طاقت سے گرتے تھے کہ فولادی زرہوں کو توڑ کر اندر گھس جاتے تھے۔ کوئی نشانہ خطا نہ ہوتا تھا، اور جس پر ان کی چوٹ پڑتی تھی وہ جان سلامت نہ لے جا سکتا تھا، کیونکہ سنگ ریزوں کے جسم سے مس ہوتے ہی گوشت گلنے لگتا تھا۔ کسی پر یہ عذاب فی الفور شروع ہو جاتا تھا اور کسی پر بتدریج۔ یہ بھی ہے کہ یہ سنگ ریزے بلا استثناء سب پر نہ برسے۔ جو بچ گئے ان میں ایک انیس تھا اور اس کے ساتھ ہاتھی، وہ بھی سنگ ریزوں کی مار سے محفوظ رہا، لیکن دہشت زدہ سبھی تھے۔ بچ جانے والوں میں سے کچھ لوگ یمن واپس نہ گئے، حجاز ہی میں رہ گئے، بھیڑ بکریاں چرا کر روزی کمانے لگے۔ کچھ نے مزدوری پر گزر بسر شروع کر دی، البتہ فوج کی اصل نفری اور بڑا حصہ تتر بتر ہو کر واپس پہنچا۔ کچھ لوگ واپسی میں سر راہ جاں بحق ہو گئے۔ کچھ ایسے تھے جن میں ابرہہ بھی شامل تھا، جو راستے میں تو نہ مرے لیکن صنعا پہنچ کر جلد ہی نظر اجل ہو گئے۔ نفیل پرندوں کی آمد اور سنگ ریزوں کی بارش سے پہلے ہی جب لوگ ہاتھی کو مکے کے رخ چلانے کی تدبیریں کر رہے تھے، چپکے سے کھسک گیا تھا۔ اس نے وادی مکہ کی بالائی پہاڑیوں کی راہ لی تھی، اسے خراش تک نہ آئی تھی۔ اس واقعے کے بعد عرب کے لوگ قریش کو اللہ کا کنبہ کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کی نگاہوں میں قریش کی عزت پہلے سے زیادہ ہو گئی تھی۔ اللہ نے قریش کی بات سن لی تھی اور کعبے کو منہدم ہونے سے بچا لیا تھا۔ قریش کو عزت و احترام اب بھی حاصل ہے، لیکن بڑی حد تک اس کا سبب ایک دوسرا واقعہ ہے۔ بلا شبہ یہ دوسرا واقعہ جو عام الفیل ہاتھی کے سال ہی میں وقوع پذیر ہوا، پہلے سے بے تعلق نہیں ہے۔ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ پرندوں کے کرشمے کے وقت فلسطین اور شام کے تجارتی سفر پر گئے ہوئے تھے۔ وطن واپس ہوتے ہوئے وہ یثرب میں اپنے ننہال میں ٹھہر گئے۔ یہی دوران قیام وہ بیمار پڑے۔ قافلہ ان کو وہیں چھوڑ کر مکہ روانہ ہوا۔ قافلے کے ذریعے جب عبد المطلب کو بیٹے کی علالت کی خبر ملی تو انہوں نے دوسرے بیٹے حارث کو بھیجا کہ جو ہی عبداللہ سفر کے قابل ہوں انہیں ساتھ لے کر آ جائے۔ حارث اپنے رشتہ داروں میں پہنچے تو خیریت کا جواب انہیں ایسے غمناک لہجے میں ملا کہ وہ جان گئے کہ ان کا بھائی داغ مفارقت دے چکا ہے۔ حارث تنہا واپس ہوئے تو مکے میں رنج و غم کا سما چھا گیا۔ البتہ آمنہ کے لیے ایک وجہ تسلی متوفی شوہر کا نور مولود بچہ تھا۔ جیسے جیسے زچگی کا زمانہ قریب آتا گیا ان کی طمانینت بحال ہوتی گئی۔ انہیں اپنے باطن میں ایک نور کا احساس تھا، وہ نور ایسا ضیا بار ہوا۔ انہوں نے ہاتف کو یہ کہتے سنا، تم اپنے رحم میں اس قوم کے سردار کو لیے پھرتی ہو، جب وہ پیدا ہو تو کہنا میں اس کو ہر حاسد کے شر سے خدائے واحد کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ چنانچہ ہفتے بعد بچے کی ولادت ہوئی۔ آمنہ اپنے چچا کے گھر تھیں۔ انہوں نے عبد المطلب کو کہلا بھیجا کہ پوتا پیدا ہوا ہے، اس کو دیکھ جائیں۔ وہ آئے، پوتے کو گود میں لے کر حرم میں پھر کعبے کے اندر گئے اور اس عنایت خاص پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ بچے کو ماں کے پاس واپس کرنے سے پہلے اس کو اپنے گھر لے گئے، گھر والوں کو دکھایا۔ خود ان کے یہاں آمنہ کی چچا زاد بہن حالہ سے ایک دوسرے بیٹے کی ولادت ہونے والی تھی۔ اس وقت ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عباس تھے۔ ان کی عمر
3 سال تھی، عباس انہیں اپنے گھر کے دروازے پر ہی ملے۔ نومولود کو اب انہیں دکھاتے ہوئے عبد المطلب نے کہا، یہ تمہارا بھائی ہے، اس کو پیار کر لو۔ عباس نے بچے کو چوم لیا۔